أما بعد قال تبارك وتعالى في شأن حديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا كريمنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى وما تحب وترضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكرم الأولين والآخرين على الله لا فخر أو كما قال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو حدیث کے الفاظ میں نقل کیا گئے صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، امام ترمذی اور صاحب مشکات اس کو نقل کریں کہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اولین اور آخرین سب میں اکرم افضل ہوں، اولین و آخرین میں افضل ہوں، اکرم ہوں، اللہ کے پاس میرا مقام ہو۔ اور ایک جگہ اتنا مقام فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انا محب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا محب ہوں، اللہ کا محب ہوں، یعنی اللہ محب ہے تو اللہ محبوب بھی ہے، انا محبوب اللہ یہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ محبوب ہیں، اکرم ہیں، اولی سب سے پہلے والوں کے اندر بھی افضل ہے، اکرم ہے، بعد والوں کے قیامت تک کے لیے جو بھی آئیں گے ان سب میں یہ اکرم ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل ماننا ضروری ہے، اکرم ماننا ضروری ہے۔ اگر اکرم مانے نہیں پوری کائنات میں تو ایمان کامل نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ ہمارے اعمال اچھے ہو، صوم و صلاۃ کی پابندی ہو، یہ تو اچھا ہے کہ صوم و صلاۃ کی پابندی، ظاہری عمل جتنے بھی ذکر اذکار یہ سب ہیں، تو ان کا دار و مدار خالص عمل پر نہیں ہے، اس کا پھل ملے گا تو اخلاص پر، دل کی نیت پر پھل ملے گا، دل کی نیت پر پھل ملے گا۔ خالص نماز پڑھ لے کہ اور کہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ نماز پڑھ لیا اور نماز جنت کی کنجی ہے، اگر ایک کافر آئے اور نماز پڑھے کیا اس کو بھی کنجی کہا جائے گا اس کی نماز کو؟ بولیے، اگر کوئی کافر ہمارے ساتھ آئے، اب تو ایم ایل اے ان کو لانے کی عادت ہو گئی، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، کیا اس کی بھی نماز کنجی ہو گئی؟ نہیں ہوتی، بلکہ ایمان پر منحصر ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ کئی بار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایمان قرآن کے الفاظ میں الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا وہ ہے جس کے پاس ایمان ہے، اس کی تعریف اللہ کر رہا ہے کہ ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے۔ اب اللہ کی محبت کیا ہے یہ بھی اللہ فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگوں، تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، وہ اللہ کی محبت ہے۔ تو پہلے تو یہ کہا کہ ایمان والا اللہ سے محبت کرنے والا، اب اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہی ایمان والا ہے۔ اگر کسی کے پاس محبت نہیں ہے تو وہ ایمان والا کہلائے گا نہیں۔
اب محبت کا تقاضا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرم و افضل مانے، اکرم و افضل مانے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرم اور افضل مانتے ہیں تو آپ کے ہر فعل اور قول کو افضل اور اکرم ماننا ہے، افضل اور اکرم ماننا ہے۔ تو لیکن میں ایک مانوں گا ایک نہیں مانوں گا، ایسا نہیں چلے گا۔ میں ایک چیز کو مانوں گا دوسری چیز کو نہیں مانوں گا، ایسا نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کمالات، پورے کے پورے فضائل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل اور فعل کو افضل ماننا ہے۔ اگر ہم کو سمجھ میں نہ آئے تو علماء کرام سے پوچھ کر معلوم کر لینا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ افضل کیسے مانے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولین و آخرین میں میں اکرم، اولین اور آخرین میں میں افضل ہوں، اکرم ہوں۔ سب سے پہلے انسان وہ آدم علیہ السلام۔ میں کئی بار ان کا جو ہے بیان کیا ہو کہ دیگر انبیاء کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا فضیلت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے اول ہیں انسانوں میں۔ تو آدم علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے، کیا فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب آدم علیہ السلام کو بنایا، خمیرے کو، روایتوں میں آتا ہے جسم کو جو ہے مٹی سے گوند کر فرشتے جسم بنائے اور سر کو اللہ تبارک و تعالی خود بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے، اور اس میں روح پھونکا، اپنی روح کو پھونکا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کے پیشانی میں ڈالا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ فرشتے حادث آدم کو سجدہ نہیں کرے۔ یہاں سجدے سے مراد سجدے عبادت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ سجدے عبادت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اب اس کی تعمیلات سجدے تعظیم یا اور کچھ نہیں، اللہ کا حکم امر خداوندی ہے، سجدہ کرو تو کرنا ہے، وہ عبادت ہے، تعظیم ہے، اللہ کا ہے۔ اب ہم اپنے عقل سے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو۔ وہاں جو ہے ابلیس بھی تھا، اور بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، بیانوں میں بولتے رہتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کا معلم الملکوت۔ یہ غلط ہے۔ فرشتوں کا کوئی انسان، کوئی جن معلم نہیں، استاد۔ صرف استاد تو انسان ہے، پوری مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا نمائندہ بنا کر استاد بنایا۔ جنوں کے لیے بھی انسان کی استاد ہے، استاد اس کے لیے ضروری ہے۔ استاد اصلاح کرنے والا، استاد کیا کام کرتا ہے؟ اصلاح کرنے والا، علم دینے والا۔ تو جس کے اندر گناہ کا مادہ ہو اسی کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نفس کے بغیر پیدا کیا، تو اب ان کو تزکیے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ابلیس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت سے اس کو آسمانوں میں سفر کرنے کی اجازت دیا، یہاں تک کہ فرشتوں کے ساتھ جڑ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کا استاد ہے، ان کے لیے نفس نہیں۔ لیکن ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے، اعتراض کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت والا ہے کہ نفس نہ ہو تو بھی اسے گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے اگر اللہ چاہے۔
جیسا دو فرشتوں ادریس علیہ السلام کے دور میں، ادریس علیہ السلام کے دور میں دو فرشتوں کو بھیجا، جبکہ فرشتوں کو نفس نہیں، تو یہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، دنیا میں جادو کو پھیلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو فرشتوں پر عذاب نازل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ اعلان کرتا ہے یہ ہم قادر مطلق ہے، جس کو چاہے جنت میں ڈالیں گے، جس کو چاہے جہنم میں ڈالیں گے۔ تمہارے اعمال ہیچ ہے، تمہارے اعمال سے تم جنت میں نہیں جاؤ گے، خالص اعمال سے۔ اس کے لیے تو ایک بنیاد ہے، وہ ایمان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور آپ کو افضل سمجھنا ہے، افضل البشر سمجھنا ہے، ایمان لائے، ادب کرے، تو جب ہی تم جنت میں جاؤ گے تمہارے اعمال قبول ہو جائیں۔ اتنی بڑی برگزیدہ شخصیت کو اللہ تعالیٰ اس زمین پر پیدا کیا، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا، اس نور کو تخلیق کر جو ہے تخلیق کی ترتیب مشکات میں ایک لمبی حدیث ہے، اس میں پڑھ لے سکتے ہیں، 2-3 صفحے ہیں کہ وہ نور کو اتنے حصے کیا، 3 حصے ایسا بنایا، 4 میں حصے کو پھر 4 حصے کیا، لمبی حدیث ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا اور اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، تو اس وقت میں سجدے کا حکم دیا اللہ کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس کے پیشانی میں ہے، تم سجدہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ تو صرف اللہ، ہاں یاد رکھو سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، وہ عبادت کا سجدہ ہے۔ تعظیمی سجدہ اگلے امتوں پر، اگلے امتوں میں جائز تھا، جیسا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی اور والدین سجدہ کیے، وہ جائز تھا، تعظیمی عبادت کا نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، تعظیمی سجدہ بھی کسی کو کرے تو وہ حرام ہے۔ اب سجدے کا تعظیمی ہو یا اور کوئی تعبیر کر لے تو وہ تو حرام ہی ہے، لیکن بعض لوگ یہ جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ قدم بوسی جائز ہے۔ کیا ہے قدم بوسی؟ ڈھیر سارے سیاستہ کے حدیثیں ہیں، ڈھیر سارے سیاستہ کے حدیثیں ہیں کہ قدم بوسی منع نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام قدم بوسی کیے، دست بوسی بھی کیے، اس کے باپ الگ، اس کے نام سے ہی باپ کھولے گئے یہاں۔ تو اس کو جو ہے اس کو بھی بعض لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے بولتے رہتے ہیں۔ مجھے بولنا ایسا پڑا کہ کل ایک مولانا آ کے بولے کہ ایک میرے سے تو نہیں بولے، بعض لوگ جا کر بولتے ہیں کہ قدم بوسی کرتے ہیں، میرے سے بولے تو میں جواب دیتا ہوں، تو ایک ہی بات ہے، نہیں جان کر دوسرے کے پاس جا جو ہے ذکر کرنا ایک ہی بات ہے۔ ہر آدمی غیبت میں مبتلا ہے، ہر آدمی، یہ لا علمی اور پھر جو ہے اعتراض، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ علم ہو اور اس کے بعد جو ہے اس کی تنقید کرے یا اس کی تعریف کرے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی پر نور محمد علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک جلیل القدر پیغمبر کو ان کی اولاد میں پیدا کیا، وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ کیسے اکرم بڑے لوگ، بڑے پیغمبر ہیں اور جو رسالت کے ترتیب میں دوسرے رسول ہیں۔ یہ ذہن نشین کر لو، میں بار بار بولتا رہتا ہوں، انبیاء میں رسول الگ ہے، انبیاء میں رسول الگ ہے، رسول میں سارے صاحب شریعت الگ ہے۔ انبیاء 1,24,000 یا 1,40,000 پیغمبر آئے تو اس میں جن کو کتاب دی گئی، صحیفے دیے گئے، وہ سب رسول ہیں۔ اس میں صاحب شریعت صرف 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔
313 رسول ہیں، اس میں صاحب شریعت صرف 4 ہیں۔ ایک آدم علیہ السلام پہلے رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ دوسرے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ تیسرے رسول جو ہے اور صاحب شریعت بھی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد جو ہے کئی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ رسول کا لقب دیا ہے۔ نوح علیہ السلام دوسرے رسول اور وہ بھی صاحب شریعت، اور موسیٰ علیہ السلام رسول اور صاحب شریعت، اور اخیر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور صاحب شریعت۔ یہ فرق ہے۔ تو انبیاء سب افضل ہیں، انبیاء سب برابر ہے، لیکن بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دیا تھا، بعض انبیاء پر بعض کو فضیلت دیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں پر ہم بعض کو فضیلت دی، لیکن کسی نبی کو گھٹانا نہیں، کسی نبی کو بڑھانا نہیں۔ نبی کی ذات کے اعتبار سے سب برابر ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے آگے پیچھے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی فضیلت اور ان کو جو عطا کی گئی اللہ کے ذریعے سے وہ کشتی ہے۔ کیا ہے؟ کشتی ہے۔ اس وقت تک زمین پر کوئی کشتی نہیں بنایا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا فن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سکھائے، اور ان کے ساتھیوں کو جو ایمان لائے تھے، جن کی جو ہے تعداد 72 تھی، تو وہ سب مل کر کشتی بنائے، اور اس پر تیرتے ہوئے عذاب خداوندی جب آیا تو ان کو اللہ تعالیٰ بچا کر پہاڑ جودی پہاڑ پر پہنچا دیا، جو آج ترکی کے قبضے میں ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے معجزہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، وہ اکرم ہے۔ کیسے اکرم ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک چشمے کے کنارے جا رہے تھے، تو حضرت اکرمہ ابھی ایمان نہیں لائے، اکرمہ ابھی ایمان نہیں لائے، بولے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو یہ پتھر جو اس چشمے کے ادھر ہے، پتھر کو حکم دو کہ وہ ادھر آ جائے، آپ کو پیغمبر مان لوں گا، رسول مان لوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو وہ پتھر پانی کے اوپر تیرتا ہوا آیا، اپنے جڑوں سے جو ہے اپنے جگہ سے اکھڑ گیا، پانی کے اوپر سے تیرتا ہوا آیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ گواہی دی، آپ رسول ہیں، کلمہ شہادت پڑھی۔ تو اس کے بعد اکرمہ نے کہا کہ اسے پھر حکم دو کہ اپنی جگہ چلے جائے، تو حکم دیے تو وہ تیرتا ہوا چلے گیا اور بے بس ہو گیا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو معجزہ کشتی کا دیا گیا وہ فطرت ہے، کشتی پانی پر تیرتی ہے، کشتی پانی پر تیرتی ہے، تیرنا فطرت ہے۔ پتھر کا پانی پر تیرنا جو ہے یہ فطرت کے خلاف ہے، اس لیے یہ افضل ہے، اکرم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے معجزے سے بھی یہ اکرم افضل ہے۔ یہاں بھی افضلیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، صاحب شریعت ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات سے نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ، کئی معجزے دیے۔ تو اس میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کلیم بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اللہ سے بات کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ بلایا کہ آ جاؤ، تو جلدی جلدی آنے لگے، جلدی جلدی آنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیوں جلدی کرتے ہو؟ اے باری تعالیٰ میں جلدی اس لیے آتا ہوں کہ میں آپ کو راضی کر دوں، آپ کو راضی کر دوں، اس لیے جلدی آپ کے حکم کے مطابق جلدی آ رہا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں،
اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے. یہاں موسیٰ چاہتا ہے اللہ کو راضی کر دے, اللہ چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دے. ایک تو موسیٰ کی خواہش, یہ اللہ کی خواہش کہ میرے حبیب کو میں راضی کر لوں, اتنی نعمت دوں گا کہ میں راضی کر لوں گا. یہ فضیلت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی 12 چشمے نکالا بنی اسرائیل کے لیے. جب پتھر پر عصا مارے تو 12 چشمے نکلے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں جا کر ہے, پانی کی قلت ہے, پانی ختم ہو گیا. تو صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے, پانی ختم ہو گیا ہے, پیاس سے بلبلاتے ہیں, مویشی بھی بلبلاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے؟ کہا ایک کٹورے میں تھوڑا سا پانی بچا ہوا تھا, ایک شخص لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی ہے. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں کو اس چشمے میں رکھا, اس جو ہے کٹورے میں رکھا, تو 5 انگلیوں سے 5 میٹھے پانی کے چشمے نکلے. انہیں کہ سیراب ہو جاؤ, برتنیں بھر لو, جانوروں کو پلا لو. تو سب فوج کو پلایا گیا, خود پیے, پورے برتنیں بھر لیے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا سب سیراب ہو گئے, کیا پورے برتنیں بھر لیے گئے؟ ہاں بھر لیے گئے ہیں. پھر نکال دیے. انسان کے جسم سے میٹھا پانی نکلنا, پینے کے قابل پانی, یہ تو موجودہ پسینہ نکلتا ہے سب کچھ, لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے میٹھا پانی نکلتا ہے. وہاں پتھر پر عصا مارے تو چشمے نکلنا, جب کنواں کھودتے ہیں تو پتھر پھوڑا جاتا ہے ڈائنامائٹ سے تو وہ چشمہ نکلتا ہے. یہ فطرت ہے, لیکن یہ فطرت کے خلاف ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ اکرم اور افضل ہے. یہ عقیدہ رکھیں کہ پورے نبیوں کے اوپر عقیدہ رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء سمجھے, اکرم الانبیاء سمجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اکرم ہوں, اللہ کے بعد اولین کا اور آخرین کا میں اکرم, میں بڑا فضیلت والا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو, حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو موجودہ دیا, کیا موجودہ دیا کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے فرشتوں کو ان کی خدمت میں لگایا, ان کی فوج میں لگایا, جنوں کو بھی لگایا. جن جو ہے ان کی ایک فوج تھی جن کا سپہ سالار, کیا نام ہے اس کا, کیا نام ہے, جنوں کا واحد جو بولا دربار میں کیا ہے, بولو نا, کیا ہمارا بھول گیا, بولتا ہوں یاد آ جائے گا. ہاں آزادی تو شیطان ہے. افریق جس کا نام تھا افریق جن تھا, وہ سپہ سالار تھا جنوں کا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں رہتا تھا. تو فوج جنوں کی خدمت کے لیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں, ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو الگ ہے. غزوہ بدر کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا. حدیثوں میں آتا ہے, بعض حدیثوں میں 3000 فرشتے, بعض میں 5000 حدیثوں فرشتوں کا ذکر آیا, صحابہ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے. یہ فضیلت ہے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں تو آپ کی خدمت میں رہتے تھے ان کی فوج میں, یہاں تو صحابہ کی خدمت میں بھی رہتے ہیں, صحابہ کے لیے بھیجا. اتنا ہی نہیں, حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز سے نوازا اللہ
کہ وہ پرندوں کی بولی کو سمجھتے تھے، پرندوں کی بولی کو سمجھتے تھے، ان کی سنتے تھے. حدود آ کر بیان کیا، قرآن میں ذکر ہے حدود آ کر بیان کیا تو حدود سے بات کیے. پرندہ جو چھوٹا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پرندے ہیں، یہ تو پرندے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکے کی طرف چلتا، مکے کی باہر، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا تھا، ساتھ گزرتا تھا، تو میں ان پتھروں کو اور ان پیڑوں کو جانتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے. کیا پتھر اور پودے کلام کرتے تھے، پتھر اور پودے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت ملنے سے پہلے سے سلام کرتا تھا. جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جن، فرشتے سب بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے فاتحہ کے لیے ہے، اچھی بات ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتے خود جا کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ میں شامل ہوتے تھے، جنگ میں شامل ہوتے تھے. اتنا ہی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام سے پرندے بات کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام سے پرندے بات کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پرندے بھی بات کرتے ہیں، پیڑ بھی بات کرتے ہیں، پتھر بھی بات کرتے ہیں. جیسا آپ کے حکم کو پتھر مان لیا اور گواہی دیا. یہ فضیلت اکرم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الاولین والآخرین علی اللہ، اللہ کے پاس سب سے اکرم ہے. یہ ایمان نہ لائے، یہ ایمان نہ لائے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا، ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کئی جو ہے موجودے اللہ دیا، اس میں سے ایک موجودہ جو ہے آپ کے اب تک یا آپ کے لیے ایک چادر، نورانی چادر عطا کی گئی جس پر بیٹھ کر آپ سیر کرتے ہیں. وہ سیر اس دنیا تک محدود تھی، وہ سیر اس دنیا تک محدود تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سواری یہ بھی کیا کہ معراج کی رات براق دیا جو کہ ساتوں آسمانوں پار سفر کر سکتی ہے. تو آپ کی سواری سے یہ افضل اور اکرم ہے، ایک افضل اور اکرم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹی آسمان میں ملاقات کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹی آسمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، بار بار بھیجتے ہیں، بار بار بھیجتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے اوپر جو نور ہے وہ دیکھوں، یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہو. تو 5 بار بھیجا، 5 بار جا کر آئے. تو یہ شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بار؟ 5 بار دیکھے. کتنے بار؟ 5 بار دیکھے. اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 بار اللہ کو دیکھے. ذہن میں آئی اسی حدیث سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں. 5 بار درخواست کی سے. یہ فضیلت ہے. اگر کوئی یہ نہ مانے تو ایمان والا نہیں، اگر یہ کوئی نہ مانے تو یہ ایمان والا نہیں. اب علم غیب یہ تو بڑا مسئلہ گزشتہ بار بھی میں کہہ رہا تھا، تفصیل سے انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا. جو ایمان نہیں رکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. علم غیب میں فرق پہلے بھی بولا، علم غیب بھی ذات الگ ہے، علم غیب عطائی الگ ہے. ذات تو صرف اللہ کو ہے، علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، عطائی ہے، عطائی ہے. اللہ تعالیٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا جو ہے علم دے دیا. اب آج لوگ یہ ایمان نہیں رکھتے تو ہم کیا کریں گے؟
کہ ان کو قرآن پر ایمان نہیں، حدیث پر ایمان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جو جانتے نہیں، ادب رسول سے واقف نہیں. ادب رسول نہیں، ادب ہے کیا؟ ادب رسول ہی نہیں، ادب رسول کے خلاف ہے. کوئی اٹھ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مزار کے پاس گئے اور درود شریف پڑھے تو بدعت اور شرک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کعبۃ اللہ کی زیارت کیا اور میرے مزار کی زیارت نہیں کیا، میرے پاس نہیں آیا، تو اس کی شفاعت نہیں ہوگی، وہ اس پر ظلم کیا. اور ایک جگہ حدیث میں آیا کہ جس شخص جو شخص میری مزار کے پاس آیا، میرے مزار کے پاس آیا میری وفات کے بعد، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی ضروری ہو گئی کہ اس کو میری شفاعت مل گئی. اب دعویٰ یہ کہ نہیں جانا. میں بار بار کہتا یہ عقیدہ رکھنے والے سیدھے ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے. جو جنت میں جانا چاہتے ہیں یہ جاتا ہے، حاضری دے کر آتا ہے تو ان کو پھر پیدا ہوتی ہے کہ ان کو خود معلوم ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے. تو جنت میں گیا تو کیسا رہے، تو جانا نہیں، وہاں حاضری دیا تو شفاعت مل جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت مل گئی تو تو جنت میں جائے گا. ہم تو اعمال کے اوپر بھروسے میں ہیں، میری ذکر مجھے لے جائے گی، میری نماز مجھے لے جائے گی. تو یہ اگر اٹھا پھینک دیا تو کیا کرنا؟ میں بار بار کہتا آیا، سن لو پھر بھی سن لو، اس پر عقیدہ اور گامزن ہو جاؤ. تم کو ڈائریکٹ ہمارے اعمال میں سے کسی عمل کا بھروسہ نہیں. ہاں ان کا مطلب یہ نہیں کہ عمل چھوڑ دے، کرنا ہے، ٹوٹا پھوٹا جو نہ ہو، حکم ہے کرنا ہے، لیکن کوئی عمل قابل قبول نہیں جو ہے سرٹیفکیٹ نہیں ملتی اس دنیا میں، وہاں ملے گی، وہاں ملے گی. لیکن ایک چیز کی گارنٹی ہے، ایک چیز کی گارنٹی ہے، وہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ درود جو پڑھے گا، جو درود پڑھے گا وہ قبول ہوگا. اس لیے قبول ہوگا کہ ایک بات یاد رکھو، ایک بات خوب غور سے سنو. میں بار بار سمجھاتا آیا ہوں، اب بھی سمجھاتا ہوں. سب سے بڑھ کر مقام کس کا ہے بھائی؟ پوری مخلوق انسانوں میں. سب سے بڑا کون ہے؟ بولو. اللہ ہے. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے کہ نہیں؟ اب اس سے کوئی بڑا ہے؟ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ بولو. اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ جیسا ہمارے اعمال کے بارے میں وہ پوچھے گا تو کیا اس کے عمل کے بارے میں کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی رد کرنے والا ہے اس کے عمل کو؟ بولو سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ میں تو خوب سمجھا رہا ہوں کہ کوئی پوچھے گا اللہ کو تو کہو کہ ایسا کیوں کیا؟ نہیں. اللہ کا ہر فعل جو ہے قابل تعظیم ہے، قابل تعظیم ہے انسانوں کے لیے. اللہ کے عمل کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں، یہ کچھ بھی نہیں. اللہ خود مختار ہے، اللہ خود مختار ہے. اللہ کے عمل اللہ کے پاس مقبول ہے. جبکہ بندوں کے اعمال مقبول ہوتے ہیں تو اللہ کا قول اللہ کے پاس مقبول ہے کہ نہیں؟ بولو ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں. اے ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ اس میرے فعل میں. اب تو فعل میں شریک ہونا تو شرک ہے. اللہ خود دعوت دیتا ہے کہ تم آ جاؤ میرے فعل میں شریک ہو جاؤ. شرک کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی میں بار بار سمجھاتا ہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کے فعل میں اور اللہ کے قول میں کسی دوسرے کو شامل کیا تو وہ شرک ہے. اب یہ اللہ کا فعل ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم سلام بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اس عمل میں شریک ہونے کی دعوت دے رہا ہے اللہ. کس کو؟ انسانوں کو. آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ. اب اللہ کا عمل درود ہم بھی پڑھتے ہیں تو اللہ کے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ کے اس قول میں شامل ہو جاتے ہیں. کوئی
اس عمل کو رد کرنے والا ہے؟ بولو بھائی، اس عمل کو کوئی اللہ جو جس عمل کے بارے میں کہا اور اس کے عمل کے ساتھ ہم شامل ہو گئے، اس کو رد کرے گا؟ کوئی رد کر نہیں سکتا۔ تو جب یہ عمل جو ہے گارنٹی دیتا ہے درود کا پڑھنا عبادت ہے، یہ افضل، اتنا افضل ہے کہ یہاں گارنٹی نماز بھی پڑھنا ہے، نماز کنجی ہے، ایمان رہا اور ادب رسول رہا، عشق رسول رہا تو کنجی بنے گی، ورنہ کنجی نہیں، جو ہے سیل کر دیا جائے گا۔ وہ کیا بولتے ہیں اسے، ویلڈنگ کر دیتے، دروازے کی ویلڈنگ کر دیتے، پھر کنجی بھی کام آتی نہیں، کچھ بھی کام آتی نہیں۔ اللہ کی رحمت کے سوا کوئی جا سکتا نہیں۔ اللہ کی رحمت کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں عالم کے لیے، اس عالم کی قیامت کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یاد رکھو، جب تک کہ یہ عقیدہ نہ ہو تو مکمل ایمان والا نہیں بنے گا۔ خالص ہمارے دکھاوے کے اعمال سے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی جو ہے رحمت میں شامل کر دے، ہماری بھی مغفرت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔